اسکندر مرزا کے اقتدار کو جنرل ایوب خان نے کس طرح لپیٹا؟ 1959 اور 60 کے مقامی حکومتوں کے انتخابات میں کیسے جرلو پھیرا گیا؟ 1962 کے آئین میں پاکستان کا نام کیوں تبدیل کیا گیا؟ پاکستان کو دو لخت کرنے والی اگرتلا سازش کیا تھی؟ جنرل ایوب خان کو کب اور کیسے دل کا دورہ پڑا؟ یحییٰ خان نے کس طرح فوج میں اپنی گرفت مضبوط کی؟ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایوب کابینہ میں شریک ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو دو جہانوں کا مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ دوستو، پاکستان کی انتخابی تاریخ کے دوسرے حصے یعنی ہماری دوسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ تاریخ کا علم، انتخابات کی تاریخ کا علم جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اگر ہو سکے تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ کی شکل میں ضرور کیجیے گا۔ پاکستان کی تاریخ کے اس عشرے کے دوران یعنی 2 سالوں 1959 اور 1960 میں مقامی حکومتوں اور 1962 میں قومی و صوبائی اسمبلیاں اور بعد ازاں 1965 میں صدارتی انتخابات منعقد کیے گئے۔ صدر اسکندر مرزا نے 1958 میں جس آئین کو معطل کیا تھا وہ خود بھی اسی کے تحت ملک کے صدر بنے تھے۔ اس لیے آئین کی معطلی کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو فوج نے پر کیا اور اس وقت پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھال لیا۔ ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 27 اکتوبر 1958 کو بنیادی جمہوریتوں بیسک ڈیموکریسیز کا نظام متعارف کروایا، جس کے تحت مشرقی و مغربی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے 40 ہزار انتخابی حلقے بنا دیے گئے۔ اس نظام کے تحت میونسپل کونسلز اور ٹاؤن کمیٹیوں کو بعض انتظامی اختیارات دیے گئے۔ دسمبر 1959 اور جنوری 1960 کے دوران اسی نظام کے تحت غیر جماعتی بنیادوں پر مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے۔ اس انتخابات کے نتیجے میں 80,000 بنیادی جمہوریتوں کے ارکان منتخب ہوئے، جنہیں بی ڈی ممبر بھی کہا جاتا تھا۔ ایوب خان نے ان بی ڈی ممبرز کو صدارتی انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج یعنی حلقہ انتخاب قرار دے کر ریفرینڈم کروایا۔ اس ریفرینڈم میں ایوب خان کو 96% یعنی 96% ووٹ ملے اور اس کے ذریعے جنرل ایوب خان نے آئین سازی کا اختیار بھی حاصل کر لیا۔ آئین سازی کا اختیار حاصل ہونے کے بعد ایوب خان نے پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام حکومت کو ناکام قرار دے دیا اور فروری 1960 میں ملک کے لیے نئے نظام حکومت کی تشکیل کے لیے سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن بنا دیا۔ ایوب خان مستقبل کے آئین سے متعلق اپنی رائے پہلے ہی واضح کر چکے تھے۔ ایوب خان ایک ایسا نظام حکومت چاہتے تھے جس میں مرکزی حکومت تو ہو لیکن سیاسی جماعتوں کا وجود نہ ہو۔ 1 مارچ 1960 کو ایوب خان نے انہی خطوط پر بنائے گئے نئے آئین کا نفاذ کا اعلان کر دیا۔ مئی 1962 میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ یہ انتخابات بھی براہ راست شہریوں کے ووٹ سے نہیں ہوئے تھے بلکہ صدارتی ریفرینڈم کی طرح بی ڈی ممبرز نے صوبائی و قومی اسمبلیوں کے اراکین کا انتخاب کیا۔ اس دوران ملک میں سیاسی جماعتوں کی بحالی کے لیے قانون سازی پر اختلافات بھی زور پکڑنے لگے۔ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد مشرقی و مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ 2 برس بعد جون 1962 میں صدر ایوب کی حکومت نے پاکستان میں ایک اور آئین کا نفاذ کیا۔ ماضی کے مقابلے میں یہ آئین صدارتی نظام حکومت پر مبنی تھا اور اس میں صدر کو اختیار کا محور بنا دیا۔ اس آئین میں ملک کے نام سے اسلامی ہٹا کر جمہوریہ پاکستان
کر دیا گیا تھا۔ جنوری 1965 میں ملک میں صدارتی انتخابات ہوئے اور ایوب خان کے مقابلے میں اپوزیشن نے فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ اس انتخاب کا الیکٹورل کالج بھی وہی 80,000 بی ڈی ممبرز تھے جنہوں نے پہلے ہی ایوب خان کو ریفرینڈم کے ذریعے صدر منتخب کیا تھا۔ ایوب خان صدارتی انتخابات میں کامیاب ہوئے اور فاطمہ جناح کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ ان کے خلاف انتخابی مہم میں ان کی سخت تضحیک کی گئی۔ البتہ مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح کو 47% ووٹ ملے۔ ایوب خان کے صدر منتخب ہونے کے بعد مشرقی پاکستان میں سیاسی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اسی برس 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کے بعد 10 جنوری 1966 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ سے متعلق تنازعات کے تصفیے کے لیے معاہدہ تاشکند ہوا۔ معاہدہ تاشکند کے بعد صدر ایوب خان کی سیاسی مخالفت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ فروری 1966 میں مغربی پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے معاہدہ تاشکند پر قومی کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کے مطالبات پر مبنی 6 نکات پیش کیے، لیکن کانفرنس میں شریک دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ان پر بحث سے انکار کر دیا۔ تاہم سیاسی قیادت کے باہم اختلافات کے باوجود ایوب خان کی مخالفت میں بدستور اضافہ ہوتا رہا اور اس دوران 2 ایسے سیاسی رہنما ابھرنا شروع ہوئے جو آئندہ برسوں میں پاکستان کی سیاست کے مرکزی کردار ثابت ہوئے۔ جون 1966 میں ایوب خان کی کابینہ میں شامل وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے معاہدہ تاشکند پر اپنے تحفظات کو بنیاد بناتے ہوئے استعفیٰ دے دیا اور 1967 میں نئی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ جنوری 1968 میں ایوب خان کی حکومت نے مشرقی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان اور 35 دیگر سول اور عسکری اہلکاروں پر بھارت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کرنے کا الزام لگایا۔ ان رہنماؤں کے خلاف چلنے والا مقدمہ اگرتلا سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ 2 فروری 1968 کو ایوب خان کو دل کا شدید دورہ پڑا۔ ان کی خرابی صحت کے بعد رفتہ رفتہ ان کی تعینات کردہ آرمی چیف جنرل یحییٰ خان نے فوج میں اہم تقرریاں شروع کی اور فوج پر ان کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ ایوب خان کی سیاسی مشکلات بڑھنا شروع ہوئیں تو 9 مئی 1968 کو اگرتلا سازش میں گرفتار شیخ مجیب اور دیگر ملزمان کو عارضی طور پر رہا کر دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان 6 نکات اور اگرتلا سازش کے باعث مشرقی پاکستان میں مرکزی سیاسی رہنما بن کر ابھر رہے تھے۔ 10 نومبر 1968 میں ایوب خان نے اپنی حکومت کے 10 سال مکمل ہونے پر انہیں خوشحالی کے 10 سال کے طور پر منایا۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ملک میں حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس احتجاج میں طلبہ پیش تھے۔ 7 نومبر 1968 کو راولپنڈی میں ایسے ہی ایک احتجاج کے دوران طلبہ اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا، جس نے اس احتجاجی لہر کو ایوب خان کے خلاف تحریک میں بدل دیا۔ دسمبر 1968 میں ایوب خان کے خلاف احتجاج میں بعض مظاہرین کی ہلاکت کے بعد ملک کے دونوں حصوں میں حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ ایوب خان کے خلاف احتجاج شدید ہونے کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کا مطالبہ بھی سر اٹھانے لگا۔ حالات کو قابو کرنے کے لیے ایوب خان نے اپوزیشن جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت دی اور کئی گرفتار رہنماؤں کو رہا بھی کر دیا۔ ایوب خان نے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے فروری یا مارچ 1968 میں گول بیس کانفرنس کا سلسلہ شروع کیا، جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا۔ 10 برس تک صدر رہنے والے ایوب خان نے اس سیاسی ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے عام انتخابات کے اعلان یا کوئی سیاسی اقدام کرنے کی بجائے 24 مارچ 1969 کو پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو خط لکھ کر ملکی امور اپنے اختیار میں لینے کی درخواست کر دی، اور اسی طرح ملک میں ایک اور مارشل لا
نافذ ہو گیا۔ اگلے ہی روز جنرل یحییٰ خان نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا اور 1962 کا آئین منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد اپریل 1969 میں یحییٰ خان نے مشرقی و مغربی پاکستان کے درمیان سیاسی ڈیڈ لاک دور کرنے کے لیے سیاسی قیادت سے بات چیت کا آغاز کیا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں 28 نومبر 1969 کو یحییٰ خان نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے مطابق بالغ رائے دہی کی بنیاد پر 5 اکتوبر 1970 کو پاکستان کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات ہونا قرار پایا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی 1 جنوری 1970 سے ملک میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی، جس کے بعد ملک میں انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا۔ اسے پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین انتخابی مہم بھی قرار دیا جاتا ہے، جو لگ بھگ 1 سال تک جاری رہی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پاکستان کی انتخابی تاریخ کے حوالے سے پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔